السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ سبھی حضرات کے سامنے شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی سامعین ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری و چھٹکارے کے آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت خواری سے ہوتی ہے۔ نیز اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر 2 دن عید کے مقرر کیے گئے، ایک دن عید الفطر کا دن، دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن، اسی طرح فرشتوں کے لیے 2 راتیں آسمان پر مقرر کیے گئے، ایک رات شب برات کی رات، دوسری رات لیلۃ القدر کی رات۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ احادیث شریفہ میں شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے 4 احادیث میں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کا قبرستان یعنی جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال یہ ہوا کہ آپ شاید کسی دوسرے بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شب شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا قبیلہ ہے، عرب کے تمام قبائلوں سے زیادہ بنو کلب قبیلوں کے پاس زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آواز بار بار لگاتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اپنے تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ اس حدیث میں کینہ رکھنے والوں کی ایک تفسیر اس بدعتی سے بیان کی گئی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راستہ اختیار کی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی
ایک روایت میں رشتہ توڑنے والا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا بھی آیا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کی رات 14 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ وہ 14 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 بلا کسی شرعی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھنا، نمبر 3 اہل حق کی جماعت سے الگ تھلگ رہنے والا، نمبر 4 زانی و زانیہ، نمبر 5 رشتہ توڑنے والا، نمبر 6 ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والا، نمبر 7 اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، نمبر 8 شراب یا کسی ذریعے سے نشہ کرنے والا، نمبر 9 اپنے یا دوسرے کا قاتل، نمبر 10 جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، نمبر 11 جادو کرنے والا، نمبر 12 فال یا ستاروں کے ذریعے خبر دینے والا، نمبر 13 ہاتھ کی نشانیاں دیکھ کر غیب کی خبر بتانے والا، نمبر 14 طبلہ بجانے والا۔ ان 14 لوگوں کی مغفرت شعبان کی 15ویں رات کو مغفرت ان 14 لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے والا بنائے اور سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔